آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کشمیر بچاؤ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، پہلے تو اس سفارت خانے کو تالا ڈالے۔ پاکستان کی سرزمین پر دشمن کا سفارت خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی ممالک سے بھی اپیل کرے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کرے۔ پاکستان اسلام آباد میں بین الاقوامی کشمیر کانفرنس بلا لے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی قیادت کا مطالبہ ہے اسی طرح ان کو سپورٹ کیا جائے۔ زبانی اور کلامی کاغذات کا دور ختم ہو گیا۔ اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ RSS والے بڑے بدماش ہیں اور یہ بہت انتہا پسند ہے، تو جناب وزیر اعظم صاحب وہ بدماش ہوں گے لیکن ہم مجاہد ہیں، ہم ابدالی والے ہیں، ہم غزنوی والے ہیں، ہم ابن قاسم والے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے لوگوں، اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے جب وقت کا طارق ابن زیاد اپنی کشتی کو جلانے کا فیصلہ کرے۔ ایک طرف لاکھوں کا اور دوسرے طرف 12,000 تھے۔ 711 عیسوی میں طارق ابن زیاد نے 19 میں اپنی کشتیاں جلائیں اور اپنی فوج سے مخاطب ہوا کہ سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کشمیر بچاؤ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ابھی خبر یہ کہ وزیر اعظم عمران کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کشمیر کے بارے میں قرارداد کی بھی توثیق کی گئی۔ نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں اس اجلاس میں؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب کچھ دیر بعد جو ہے اس کی بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع بتاتے ہیں جو اہم فیصلے ہیں اس میں جو ACC کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے تھے ان کی توسیع ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس کی توسیع کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو سفارشات تھی اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمجھوتا ایکسپریس اور تھر ایکسپریس کو بند کرنے کی بھی توسیع کر دی گئی ہے، اور پاک بھارت کے درمیان جو مشترکہ تجارت تھی اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے اس کی بھی باضابطہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ ابھی تک یہ بڑے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ایجنڈے کی چیزیں تھی وہ بھی اپنے جو جن کی منظوری دینی تھی وہ دے چکے ہیں، لیکن جو اس میں مین سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت تھی اس کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے، اور تھر اور سمجھوتا ایکسپریس کی جو ٹرینیں تھی وہ بھی کل شیخ رشید جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا تھا آج باضابطہ طور پر کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے جو جس کی طرف سب کی نظریں ہیں کیونکہ سپٹمبر میں اب نیا ڈومیسٹک سیزن شروع ہونا ہے، اس حوالے سے بھی وفاقی کابینہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق ڈیٹیلز دے رہے تھے ایاز اکبر یوسف زئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب بات کریں گے شہباز شریف مریم نواز کی گرفتاری پر وزیر اعظم پر برس پڑے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے سوال کیا کہ کیا مریم نواز کو کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کرنا ضروری تھا۔ شہباز شریف نے مریم نواز کی گرفتاری کو PTI اور نیب کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے سوال کیا کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب دودھ کے دھلے ہیں۔ شہباز شریف نے الزام عائد کیا کہ حکومت کشمیر پالیسی میں ناکامی اور معیشت کی تباہی سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، لیکن اب گرفتار کرو، مارو اور جیلوں میں ڈالو کی پالیسی سے کام نہیں چلے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ قوم کی دولت لوٹنے والوں کو نیب کیوں نہ پکڑے، ہم نیب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ملک لوٹنے والوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے
اپوزیشن لیڈر کا درد اس وقت کہاں تھا جب منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ سیاست اور جمہوریت کو ڈھال بنانا چاہتے ہیں۔ شفقت محمود نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کا قصور یہ ہے کہ آج تک لندن کے 4 فلیٹس کے پیسوں کا حساب نہیں دیا۔ مریم نواز کو بتانا ہوگا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خواجہ آصف اور شفقت محمود آمنے سامنے آ گئے۔ خواجہ آصف نے شفقت محمود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو یہاں تقریر کر رہا تھا شہباز شریف کا ملازم رہا، شہباز شریف نے اسے پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا، شہباز شریف نے اسے برطانوی ادارے DFID سے پاؤنڈ دلوائے۔ جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا اس نے لاکھوں پاؤنڈ شہباز شریف کی معرفت لیے۔ ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ 2008 میں سیاست میں آنے سے پہلے وہ کنسلٹنسی کرتے تھے اور اس کا معاوضہ ملتا تھا۔ جو تقریر کر رہا تھا یہاں پہ شہباز شریف کا ملازم رہا، شہباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈائریکٹر بنایا، شہباز شریف نے اس کو ڈیفٹ سے پاؤنڈ دلوائے، 95,000 پاؤنڈ اس نے ڈیفٹ سے لیے، لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے شہباز شریف کی معرفت لیے، جو آج شہباز شریف کے خلاف گفتگو کر رہا تھا۔ 2008 میں جب میں پولیٹکس میں نہیں تھا تو اس وقت میں ذریعہ معاش کے طور پہ کنسلٹنسی کرتا تھا اور میں نے ڈیفٹ سے کنسلٹنسی کی اور اس کی مجھے معاوضہ ملتا تھا، بالکل ملتا تھا، ٹیکس پے کرتے تھے، لیکن 1 روپیہ اگر یہ ثابت کر دے کہ میں نے یہ پنجاب گورنمنٹ سے یا ان محترم سے 1 روپیہ لیا ہو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ وہی صاحب ہیں کہ جو جب وہ وزیر دفاع تھے پاکستان کے اس وقت یہ 15 لاکھ روپیہ مہینہ دبئی سے ان کو ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ اقامہ ان کا جو ہے اس پہ تحریر تھا کہ یہ کوئی بڑی لیگل ایڈوائزر ہیں جو ایڈوائز دے رہے تھے ایک ایسی کمپنی کو جس پہ FIA تحقیقات کر رہی ہے، اس چیز کی ایکسپلینیشن ان کو دینی چاہیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ کشمیریوں کے قاتل کو وزیر اعظم ہاؤس کس نے بلایا؟ گجرات میں قتل عام کرنے والے کو کیا عمران خان نے اپنے گھر بلایا؟ آپ بتائیں بیرون ملک سے کروڑوں کی TTs کیوں آتی ہیں؟ اپوزیشن اپنے مقدمات عدالت میں لڑیں، اپنے مقدمات کا نیب میں جواب دیں۔ یہ عوام اس قوم کی امانت ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے کیس لڑنا شروع کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو ضرور دکھ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ گرفتار کیوں ہوا، یہ بتائیں کہ اس پہ نیب کے کیسز کیوں ہیں، یہ بتائیں کہ جب نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دیں، آپ عدالت آ کے بتائیں کہ بیرون ملک سے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ٹیٹیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کا جواب آپ نیب میں دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جواب حکومت پاکستان نہیں دے سکتی، لیکن عوام یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ آج جو یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، آج سے چند سال پہلے یہی نریندر مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل تھا، جس کو امریکہ میں ویزا تک نہیں ملتا تھا، جس کو امریکہ میں انٹری لینے کے لیے وزیر اعظم ہندوستان بننا پڑا، اس نریندر مودی کو، اس قاتل کو کیا عمران خان نے پاکستان میں شادی پہ بلایا تھا؟ کیا عمران خان نے بلایا تھا؟ وزیر اعظم کی وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جب آپ نے اس قاتل کو جس نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا، جس نے کشمیر میں مسلمانوں کو مارا، جس کی وجہ سے برہان مظفر وانی شہید ہوا، علی گیلانی 70-80 سال کی عمر میں جیلیں کاٹ رہے، جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کنویں تک پہنچ چکا، اس کو جب آپ گھر میں شادیوں پہ بلاتے ہیں، اس کو جب ساڑیاں دیتے ہیں، اپنا ضمیر آپ کا مردہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پہچان لے آج کون اس پاک جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس موقع پہ اپنی سیاست کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر شکر اللہ عاطف مشال کی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ افغان مفاہمتی عمل سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، مجموعی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر شکر اللہ عاطف مشال کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان مفاہمتی عمل سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور مجموعی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق
مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان کا سفارتی مشن، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیجنگ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آمد۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پرتپاک استقبال کیا۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی مہم جوئی کی تو جواب 27 فروری سے زیادہ سخت ہوگا۔ بھارتی فوج کے پاک فوج پر الزام پر رد عمل دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بھارتی جنرل کا بیان ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بھارت ایسے جھوٹ سے لائن آف کنٹرول پر کوئی کارروائی کرنے کا بہانہ تراش رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ عالمی میڈیا اور اقوام متحدہ مبصر گروپ آزاد کشمیر میں ہر جگہ جا سکتا ہے، کیا مقبوضہ کشمیر میں ایسا ممکن ہے؟ ہزاروں بھارتی فوجی بھی کشمیریوں کی جدوجہد نہیں دبا سکے، حالیہ بھارتی کوششیں بھی ناکام ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں 5ویں روز بھی کرفیو نافذ ہے۔ عوام گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ 4 روز کے دوران کشمیر کے 600 سے زائد سیاسی رہنما اور کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ علی گیلانی اور میر وائز سمیت تمام حریت قیادت گھروں میں نظر بند ہے یا جیلوں میں قید ہے۔ سابق وزرائے اعلیٰ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی گھروں میں نظر بند ہے۔ 560 گرفتار کارکن سری نگر، بارہمولہ اور دیگر علاقوں میں عارضی طور پر حراستی مراکز میں قید ہیں۔ مقبوضہ علاقے کا بیرونی دنیا کے ساتھ ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ مکمل طور پر معطل ہے۔ کرفیو کے باوجود آزادی کے متوالوں کا احتجاج، قابض فوج کی فائرنگ، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے گلی کوچوں میں مسلح بھارتی فوجیوں کا گشت، ٹریفک، بازار اور سکولز بند ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس، لاہور کی احتساب عدالت نے مریم نواز شریف اور یوسف عباس کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا۔ مریم نواز شریف اور یوسف عباس کو دوبارہ 21 اگست کو احتساب عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت کے جج نعیم ارشد ملک نے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ سنایا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ بیگم صفدر آوان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کیلیبری فونٹ مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی اسے لانچ کر دیا تھا۔ بیگم صفدر کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں ثبوتوں کے بجائے قطری کی چھتری پیش کی۔ ان کا قصور یہ ہے کہ غیر ملکیوں نے $1 ملین ان کے اکاؤنٹ میں بھیجے لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر آوان کیلیبری فونٹ کی جعلساز اور بے نامی دار ہیں۔ فردوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ ٹیٹیز میں آل شریف کی شراکت دار اور انٹرویوز میں کچھ اور عدالتوں میں کچھ کہنے والی فنکارہ ہیں۔ ساریاں گلنا چھڈو تے ٹیٹیز دیاں رسیداں کڈو۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ ملک کہتی ہیں اپوزیشن اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے شور شرابہ کر رہی ہے۔ ماضی میں بھارتی وفود بغیر ویزے کے پاکستان کیسے آتے رہے؟ بلاول بھٹو زرداری کو چابی والا کھلونا کہتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو صرف اس بات کا جواب دیں کہ کیا مریم نواز کے خلاف کیسز ہم نے بنائے ہیں۔ یہ جو چابی والا کھلونا ہے جسے کبھی شیری رحمان چابی بھرتی ہیں، کبھی ان کی پھپھو جان چابی بھرتی ہے اور کبھی ڈیڈی جان چابی بھرتی ہیں، تو مجھے وہ صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ جو مریم بی بی کا کیس ہے، یہ جو چودھری شوگر ملز کی ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو ہل میٹل میں ان کو سارا کچھ جو پیسے ان کو آ رہے ہیں، کیا یہ کیس ہم نے بنایا تھا؟ یعنی بنانے والے سے آپ گلے لگے جس نے آپ کے اگینسٹ کیس بنائے تھے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب پولیس کو بھی غلام بنا کر سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پرامن کارکنان پر تشدد کا مطلب ہے کہ فسطائیت کی سیارات ختم ہونے کو ہے۔ عظمیٰ بخاری سمیت دیگر خواتین کارکنان کے حوصلوں، جذبوں اور استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نہتے کارکنوں پر تشدد کرنے والے حکمرانوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ عمران صاحب یہ ہے اپنے قائد سے سچی محبت، وابستگی اور وفاداری جس سے سلیکٹڈ وزیر اعظم محروم ہوتا ہے۔
JUIF کے رہنما قاری محمد عثمان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں جاری مظالم پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی ناقابل برداشت ہے۔ کراچی میں JUIF کے زیر اہتمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے قاری محمد عثمان کا کہنا تھا کہ آج ملک بھر کے 22 کروڑ مسلمان نہتے کشمیری مسلمان بھائیوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ بھارت کشمیری عوام کا قتل عام بند کرتے ہوئے معافی مانگے ورنہ اپنے اصل انجام کا منتظر رہے۔ انشاءاللہ ان قریب کشمیر خطے میں آزاد ریاست بن کر ابھرے گا۔ غاصب بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون خاموش ہیں، معلومات کا مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ خوف اور دہشت کے باعث کشمیری کسی سے بات کرنے سے قاصر ہیں۔ صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیٹ بند، موبائل فون خاموش، غاصب بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن اور معلومات کے مکمل بلیک آؤٹ کے باعث صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشیدہ حالات، سخت سیکیورٹی اور لوگوں تک معلومات کی رسائی میں رکاوٹوں نے رپورٹنگ کے عمل کو انتہائی کٹھن بنا دیا ہے۔ صحافی اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے چند ہی کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ سری نگر سے بھارتی صحافی نذیر مسوری نے بھارتی میڈیا کو صحافیوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ کہا کہ انہیں سری نگر میں مودی کے فیصلے کی حمایت کرنے والا ایک بھی کشمیری نہیں ملا۔ آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان پریس کانفرنس کام کریں گے اور تمام دستیاب آپشنز ان کو آگے بڑھانے کے لیے تجاویز دیں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو رات UN کے سیکرٹری جنرل کی ریزولوشن آئی ہے، اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور پاکستان کے لیے انہوں نے جو اوورآل ایک ہمارے بیانیے کے ساتھ اس اسٹیٹمنٹ کی عکاسی ہو رہی ہے کہ وہ جو پاکستان کہہ رہا تھا، وہ جو کشمیری نہتے مظلوم عوام ہندوستانی ریاستی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کر رہے تھے، یہ UN کی سیکرٹری جنرل کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے ان تمام اقدامات، قومی بیانیے اور کشمیریوں کی آواز کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ کسی جگہ پہ بھی لچک دکھائے اور اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے، جو کشمیر کاز کے لیے، کشمیر ایشو کے لیے اور اوورآل پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ڈیفائن ایجنڈا ہے، قومی بیانی ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے۔ اور UN کی طرف سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیبنٹ نے اپریشیٹ کیا، اور کیبنٹ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس ویژن کو، بصیرت کو خراج تحسین پیش کیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی، ان کا کنڈکٹ اور ان کی امن کے ساتھ جڑی جو خواہش ہے، اس کو پوری دنیا نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ اعتماد کا اظہار کیا، کیونکہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے وہی یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے، اور جو پرائم منسٹر کشمیریوں کے لیے ایک وے فارورڈ میڈیا سے شیئر کر رہے تھے، وہی UN نے انہی پیرامیٹرز پہ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ لہٰذا کیبنٹ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس بصیرت کو، اس ویژن کو اپریشیٹ کیا اور ان پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اس سمر میں جو بھی قدم اٹھائیں گے اس ملک کی بہتری کے لیے، قومی سلامتی، ملک کا دفاع
और ओवरऑल एक आपका बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मसले को जिस अंदाज से, जिस फोरम पे, जिस मैकेनिज़्म से अपनी टीम से और तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद हल करने के लिए जो भी तरजीहात सेट करें कैबिनेट उनके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है वो उनके बयानिए के साथ है। जो सबसे अहम कैबिनेट एजेंडाज हैं, क्योंकि जो रूटीन एजेंडा आइटम्स हैं हम उनकी आपको प्रेस रिलीज़ दे देंगे और उसमें आपकी वो तैनातियाँ जो है वो एक रूटीन की कार्रवाई है, वो आपको प्रेस रिलीज़ से मिल जाएगी। जो ज़रूरी दो अहम प्रोग्राम हैं जिनको कैबिनेट में आज डिटेल से डिस्कस किया गया, उसमें एक तो कराची क्लीनिंग इनिशिएटिव है और उस प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने FWO को ये असाइनमेंट दी थी और उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि वो कराची के स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक डिटेल रोड मैप लाएं। तफसील से प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि किस तरह से कराची के अंदर साल से ड्रेनेज, सीवरेज, सैनिटरी। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको डिस्चार्ज ना करे तब कब आपको नहीं लिया जा सकता है, तो आप वो कस्टडी शिफ्ट यहाँ ही करवा रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन इंशाल्लाह 1 और 2 डेज़ में चले जाएगा और फिर वो जो हार्ट का मसला है जो डॉक्टर्स देखना चाहते हैं वो भी देख सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस किस्म के इंतकामी रवायों से मुकाबला किया है, आज भी मुकाबले कर रहे हैं। हमारे ये हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है और मैंने कल ही कहा था, मैं हम हर स्पीच में कहता हूँ कि सिर्फ वो जिनमें गैरत ना हो और जो बुज़दिल हो वो बुज़ुर्गों और औरतों के पीछे पड़ते हैं। इस हुकूमत अनफॉर्चुनेटली उन लोगों से बना हुआ है जिनमें गैरत नहीं है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें इस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स के दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और ख़ास तौर पे इस वक्त जब हमें एक मुत्तहदा पैगाम भेजना चाहिए था कश्मीर पे, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का आना, हुकूमत का ज़िद इस पॉइंट पे है कि ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बना रहे हैं मगर अपने सियासी मुखालफीन के घर के औरतों को भी अपने सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सिलेक्ट ना करो,